فقہ الاقلیات کو۔ یہ فقہ الاقلیات کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اس کی تعریف سمجھیے۔ جب آپ نے اقلیت کا ایک تصور سمجھا، مسلم اقلیت کا تصور سمجھا، مسلم اقلیت کی مجبوری، مظلومیت، اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھا، تو فقہ الاقلیات کیا ہے اس کا ایک اندازہ آپ کو خود ہونے لگا ہوگا کہ جہاں پر مسلمان اقلیت کے اندر ہیں، ان کے سماجی، سیاسی، معاشی، اقتصادی، مذہبی مسائل کا ایک ایسا حل ان کو پیش کیا جائے جو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ ہو اور ان کے لیے قابل عمل۔ چونکہ مسلم اقلیت کو بڑے مسائل کا سامنا ہوا، اس کو آپ سمجھیے۔ ہم لوگ خاص طور سے ہندوستان میں اس تصور کو زیادہ نہیں سمجھ پاتے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس لیے کہ ہم وہ اقلیت ہیں جو ایک عرصے تک یہاں پر سربراہ رہے ہیں، حکومت کی ہے، اور ہم اسی ایک طرز پر اب تک زندگی گزارتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کچھ مسائل کا بہرحال مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ہم جس طرز زندگی پر اور اپنی تعلیمات پر، احکام پر جس طرح عمل کرتے آ رہے ہیں، اسی طرح عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے ان دشواریوں کا بسا اوقات ہمیں اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن جہاں مسلمان تھوڑے ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا ہے، سیاسی مشکلات، اقتصادی مشکلات۔ جن کے پاس اقتدار نہیں ہے، ان کی معیشت ختم ہو جاتی ہے، چونکہ اقتدار کے ذریعے سے معیشت کی راہیں کھلتی ہیں۔ آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے، اقتدار تک آپ کی پہنچ نہیں ہے، بڑے بزنس کا آپ کو لائسنس نہیں ملے گا۔ جو چیز آپ کام کر رہے ہیں، حکومت اس کو پروموٹ نہیں کرے گی۔ بڑی ملازمتوں میں آپ کی نوکری نہیں ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ آپ نہیں ہیں، تو آپ اقتصادی طور پہ کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ دھیرے دھیرے بالکل معاشی سطح پر نیچے چلے آئیں گے، اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اور آج بھی ہندوستان جیسے ملک کے اندر بہت سے لوگ اس صورتحال سے جھوج رہے ہیں کہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کمائی کر رہے ہیں، 10,000 سے 12,000 روپے ان کو تنخواہ مل رہی ہے، محنت کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی محنت کرے، 10 سے 15,000 روپے کما رہے ہیں، کرائے کا مکان ان کو 8,000 میں مل رہا ہے۔ اب جو آدمی 10,000 سے 12,000 کما رہا ہے، وہ 8,000 روپے میں بھاڑا بھرے گا، کرایہ دے گا، تو وہ 4,000 روپے میں اپنے بال بچوں کی کفالت کس طرح کرے گا، ان کی تعلیمی ذمہ داری کس طرح ادا کرے گا؟ ایک مشکل سامنے آ گیا۔ اس مشکل سے نمٹنے کے لیے ایک سوال آپ کے سامنے آ گیا کہ ہم ہوم لون لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، گھر نہیں ہے، سرکار آفر کر رہی ہے کہ ہوم لون لے لو، مناسب اس کی جو ہے قسطیں ہیں، عام جو سود کی شرح ہے، اس شرح سود سے کم سود پر آپ کو مکان مل رہا ہے۔ ہمارے مفتیان کرام ان مشکلات سے واقف نہیں ہیں۔ وہ کتاب کھولتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے سود حرام ہے، لون جو ہے وہ بھی سود ہے، ہوم لون ہو، کوئی بھی لون ہو، سود پہ قرضہ لینا ناجائز ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ آپ نے مسئلہ لکھ دیا ناجائز ہے، آپ کا مسئلہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے نہیں چلے گا کہ آدمی کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو آدمی 10,000 سے 12,000 کما رہا ہے اور وہ 8,000 روپیہ بڑے شہروں میں مکان کا بھاڑا اگر دے رہا ہے، تو وہ آپ کے فتوے پر عمل ہی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کر نہیں سکتا ہے۔ اور آپ اس لیے ان کو یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ آپ کو اس صورتحال کا علم نہیں ہے۔ تو اگر آپ سائل نے پوچھا کہ حضرت ہم ہوم لون لے سکتے ہیں کہ نہیں، اور آپ نے بلا پس منظر جانے،
بلا اس کی صورتحال کو جانے، بلا اس کی مجبوری کو جانے آپ نے اگر فتویٰ دیا کہ ہوم لون لینا ناجائز ہے تو فتویٰ غلط ہے۔ آپ کو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ آپ ہوم لون کیوں لینا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی کیفیت کو لکھ کر کے بھیجیے۔ اگر وہ یہ لکھتا ہے کہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے اور ہماری تنخواہ اتنی ہے، ہم ممبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں، وہاں پہ بھاڑا اتنا ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم اور گھر کا خرچہ اور بجلی کا بل اور ماہانہ یہ نفقے کا خرچہ یہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اور اس مجبوری سے نکلنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہوم لون لے لیں، ہم مکان کرائے سودی قرض پہ مکان لے لیں۔ تو آپ ان کو کہیں گے کہ ہاں آپ لے سکتے ہیں، آپ کے لیے گنجائش ہے۔ آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ ہوم لون لینا جائز ہے، یہ نہیں لکھیں گے کہ مکان قرض پہ لینا جائز ہے۔ آپ یہ لکھیں گے کہ آپ کی صورتحال کو سامنے رکھ کر کے آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ مکان لے لیں۔ یہ ہے فقہ الاقلیات کی وہ بنیاد ہے کہ فقہ الاقلیات کیا ہے کہ جن ممالک کے اندر مسلمان اقلیت کے اندر ہیں، جن ممالک کے اندر مسلمان اقلیت میں ہیں، مغلوبیت میں ہیں، وہاں کے مسلمانوں کو ایسی شرعی رہنمائی کرنا جو اصول سے ہم آہنگ ہو، اسلامی شریعت سے ہم آہنگ ہو اور اس شخص کے لیے قابل عمل ہو، یہ فقہ الاقلیات کہلاتا ہے۔ اب آپ اس پہ آئیے کہ یہ فقہ الاقلیات یہ کہاں سے نئی فقہ آ گئی، کبھی نام نہیں سنا تھا، آپ کہہ رہے ہیں یہ فقہ الاقلیات۔ اس کو آپ سمجھیں، یہ فقہ الاقلیات کوئی جدید فقہ نہیں ہے، کوئی نئی فقہ کی ایجاد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شریعت کے اندر کوئی نئی راہ نکالی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلافات ہو گئے کہ یہ فقہ الاقلیات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ 3 قسم کی رائے بن گئی لوگوں کی، 3 قسم کی رائے۔ یہ 3 رائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقہ الاقلیات کی اصطلاح درست ہے، بعض کہتے ہیں یہ اصطلاح صحیح نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مضمون سے اتفاق ہے، جو اس کے پس منظر میں جو سوچ ہے اس سے اتفاق ہے، لفظ سے اتفاق نہیں ہے۔ یہ درست ہے، اس میں آپ قرضاوی ہیں، طاہا جابر الوانی ہیں، قرضاوی ہیں، طاہا جابر الوانی ہیں، جاسر عودہ ہیں، عبد القادر خالد ہیں، یہ سب کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ یہ سعید رمضان بوطی ہے جو بڑے عالم، بڑے مفکر عالم گزرے، 2013 میں قریب ان کا انتقال ہوا ہے، یہ کہتے کہ نہیں، یہ ایک نئی فقہ کی ایجاد کی طرف لے جا رہا ہے اور ہمیں شریعت سے رخصت کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، ہمیں مضبوطی کے ساتھ اپنے شریعت پر عمل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ شریعت کے اندر ہمیں رخصت تلاش کرنی چاہیے۔ شیخ عبداللہ بن بیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مضمون سے اتفاق ہے لیکن لفظ سے اتفاق نہیں ہے کہ یہ کوئی ہمیں اس طرح کے الفاظ اور اصطلاح کو وضع کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے اس فقہ الاقلیات کی جگہ پہ متبادل لفظ کو استعمال کیا ہے۔
किसी ने कहा कि फ़िक़्ह दारुल हर्ब, दारुल हर्ब के फ़िक़्ह, जो कि गैर मुस्लिम अक़लियत का मतलब ये हुआ कि वो गैर मुस्लिम मुल्क है, वहाँ मुसलमान रह रहे हैं, तो दारुल हर्ब, तो फ़िक़्ह दारुल हर्ब। बाद लोगों ने कहा कि दारुल हर्ब वगैरह ख़त्म हो गया, फ़िक़्ह दारुल अहद, सब मुआहदा है, अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे के तहत तमाम ममालिक एक जैसे हैं। फ़िक़्ह दारुल अहद, फ़िक़्हुल मुहाजिर, हिजरत करके जो लोग चले गए उनके लिए फ़िक़्ह। किसी ने कहा फ़िक़्हुल मुस्लिमीन फ़ी मुज्तमी गैरिल मुस्लिमीन, गैर मुस्लिम मुआशरे के अंदर मुसलमानों के जो मसाइल हैं। किसी ने कहा फ़िक़्हुल मुआतनाफ़, किसी ने कहा फ़िक़्हुत तायुश। इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज से इन्होंने इस फ़िक़्ह को मौसूम किया। ये नई जो एक इस्तिलाह का जो बुनियाद पड़ी है, इसकी वजूहात क्या है?